اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشہ حدیث کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے استقبال و احترام ماہ رمضان المبارک۔ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اسے رمضان المبارک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے اور قرآن سے بہت زیادہ لگاؤ کے سبب اسے قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیانی عرصہ کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے جب بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جبکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، جبکہ ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، اے اچھائی یعنی کہ خیر کے متلاشی آگے بڑھ نیکی کے کاموں میں، اور اے شر یعنی کہ برائی کے چاہنے والے برائی سے رک جا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ دیگر ایام کی نسبت رمضان میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر روحانی اعتبار سے بے پناہ اور بے شمار رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام مقدس اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے ان کی ہدایت کی غرض سے دنیا میں جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمانے کی ابتدا فرمائی۔ اس مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم فرماتے ہوئے یہ خوشخبری عنایت فرمائی گئی کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی عطا فرمانے کا ہوتا ہے۔ روایات کے مطابق اس مبارک مہینے میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی جاتی ہے جو اعمال بد کے حوالے سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ نیز جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے اس آخری دن تک جتنی تعداد میں جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اس تعداد کے برابر ایک اس آخری دن میں ایمان والوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں اعمال کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ادا کیا جانے والا ایک نفلی عمل اجر کے اعتبار سے ایک فرض کے اجر کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ ایک فرض کے اجر کے عمل کو 70 فرائض کے اجر تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں امت مسلمہ کو نماز جیسے محبوب عمل میں روزانہ کی بنیاد پر باجماعت قرآن پاک پڑھنے سننے کی ترغیب دی گئی ہے، جسے نماز تراویح کا نام دیا گیا ہے، اور اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اس مبارک مہینے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ یہ عمل میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی بھی رکھی ہے جو عموماً اس کے آخری عشرے کے کسی طاق رات میں پائی جاتی ہے،
اور اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ وقت عبادت میں گزار کر ثواب حاصل کیے جانے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس مہینے کے آخری عشرے میں ایک اور مخصوص عمل امت مسلمہ کو عطا فرمایا گیا جو سنت موقدہ علی الکفایہ کے درجے میں سے ہے، اور اس عمل کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یہی وہ مبارک مہینے ہے جس کے متعلق یہ بات کہلوائی گئی کہ اس کے آغاز سے ہی جنت کے تمام دروازے مستقل طور پر پورے مہینے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ابتدا ہوتے ہی جہنم کے تمام دروازے پورے کے پورے مکمل طور پر ایک مہینے کے لیے مستقل بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مقدس اور عظیم مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو پورے ایک مہینے کے لیے اس طرح قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کے روزے داروں کو ورغلانے، پھسلانے اور نافرمانی پر اکسانے کی غرض سے ان کے قریب تک بھی نہیں جا پاتے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سال کے 11 مہینوں کے مقابلے میں ایمان والوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، جسے علماء اکرام برکت سے تعبیر فرماتے ہیں۔ اسی مبارک مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے اپنے زمانوں میں پائے جانے والے اپنے عاشقین کو یہ خبر بھی عطا فرمائی ہے کہ جس شخص نے بھی رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس شخص کو جس کے ماتحت نوکر، خادم یا غلام وغیرہ ہوں اس کے کاموں میں اس کے بوجھ کو ہلکا کر دینے کی ترغیب دلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جو لوگ اس مہینے میں اپنے ماتحت کی ذمہ داریوں میں کچھ کمی کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہوئے ان کو آگ یعنی کہ جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں 4 چیزوں کی خوب کثرت کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کی طلب، نمبر 4 جہنم سے پناہ۔ ایک طویل حدیث مبارکہ میں ان شخصیتوں کے متعلق نشاندہی کی گئی ہے جن کی اس ماہ مبارک میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہیں کہ شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرتے ہوئے رشتے کو توڑنے والا، وہ شخص جو دل میں کینہ رکھتا ہو اور آپس کے تعلقات کو توڑنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے اور تمام خرافات اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اس رمضان شریف کا صدقہ کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔